احمد نصلی علی رسول الکریم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقت کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ ورعاءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب وارتقبوا معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبیب۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 91 سے 101 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ آیت 91۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ آیت 92۔ ترجمہ: قوم نے جواب دیا کہ شعیب آپ کی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی سے باہر ہے اور ہم تو آپ کو اپنے اندر کمزوری ہی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ ہماری نگاہ میں آپ کچھ عزت والے نہیں۔ فرمایا: اے قوم، کیا تمہارے خیال میں میرے خاندان والے اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں اور تم نے اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یقین مانو میرا رب تمہارے تمام کام گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 91-92 کا تفسیر۔ آیت 91۔ قوم شعیب کا جواب، یعنی آپ کی پہیلیاں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ ساری قوم میں کمزور ہیں۔ آپ کے قبیلے کا خیال ہے ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ قوم میں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیونکہ آپ کی کوئی عزت و وقت نہیں۔ آیت 92۔ حضرت شعیب کا قوم کو جواب۔ آپ نے جواب دیا: لوگو، تم مجھے خاندان کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہو، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میرے کنبے والے تمہارے خیال میں اللہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تم نے اللہ کا قانون پس پشت ڈال دیا، اس کی عظمت و تقدیس کا خیال نہیں کیا اور اس کی اطاعت سے بدک رہے ہو۔ یاد رکھو، حق تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے آگاہ ہے اور وہی تم کو بدلہ دینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ آیت 93۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ آیت 94۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ آیت 95۔ ترجمہ: اے قوم، تم بھی اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم کو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والے ایمانداروں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک کڑکدار آواز نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے کے مرے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی آباد نہ ہوئے تھے۔ سن لو، قوم مدین بھی رحمت سے دور ہوئی جیسے سمودی دور ہوئے تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 93 سے 95 کا۔ تفسیر۔ آیت 93۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دھمکی۔ جب شعیب علیہ السلام قوم کی طرف سے نا امید ہو گئے تو آپ نے انہیں دھمکانے کے طور پر فرمایا، اچھا تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون رسوا کن عذاب کا حقدار ہے اور کون نہیں، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ وقت موعود کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آیت 94۔ آخرکار جس وقت کا انتظار تھا وہ آ پہنچا، اور آسمانی عذاب نے ان ظالموں کا گلا آ پکڑا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والے عذاب سے بچا لیے گئے، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ جمادات کی طرح غیر محترق اور بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آیت 95۔ جیسے کبھی ان گھروں میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ قرآن میں قوم شعیب پر جن عذابوں کا بیان ہے، یہاں کڑکدار آواز کا، اعراف میں زلزلے کا، اور سورہ شعراء میں بادل کے دن والے عذاب کا بیان ہے۔ قوم ایک ہی ہے مگر ان پر یہ تینوں عذاب اکٹھے آئے، لہٰذا ہر مقام پر مناسب عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 88 میں فرمایا، قوم کے اونچی ناک والے سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ اس مقام پر زلزلے کا عذاب مناسب ہے، چنانچہ جس شہر سے اللہ کے نبی کو نکالنے کا ارادہ کیا گیا تھا وہاں تباہ کن زلزلہ آیا۔ یہاں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، اس لیے یہاں کڑکدار چیخ کا عذاب مناسب تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک دلدوز چیخ نے انہیں آ دبوچا، جس نے انہیں آن کی آن میں جمادات کی طرح خاموش و بے حس و حرکت کر کے چھوڑ دیا۔ سورہ شعراء میں چونکہ قوم کا مطالبہ تھا کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے، اس لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یہ لطائف یاد رکھیے، مدین کو سمود سے بہت کچھ مشابہت تھی۔ یہ بھی عرب تھے اور وہ بھی، یہ بھی ڈاکو تھے اور وہ بھی، ان کا بھی وہی کفر تھا جو ان کا تھا۔ علاوہ دونوں ہمسایہ قومیں تھیں، اس لیے فرمایا کہ جیسی لعنت سمودیوں پر پڑی ویسی ہی مدین والوں پر پڑی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ فَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ آیت 96 سے 99۔ ترجمہ۔ دیکھو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ رسول بنا کر فرعون کی اور اس کی سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن لوگ فرعون کے حکم کی پیروی کرتے رہے، حالانکہ اس کا حکم ٹھیک نہ تھا۔ قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں جا دھکیلے گا۔ وہ بدترین گھاٹ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔
ان پر اس دنیا میں بھی پھٹکار ڈال دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ وہ بدترین انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 96 سے 99 کا تفسیر۔ رسالت موسیٰ کا بیان، آیت 96 اور 97۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے کہ انہیں معجزے دے کر فرعون کی طرف، جو قبطیوں کا بادشاہ تھا، اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکن انہوں نے فرعون ہی کے طریقے کو پسند کیا اور گمراہی پر اڑے رہے، حالانکہ اس کا طریقہ صحت و ہدایت سے خالی محض جہالت و گمراہی اور کفر و سرکشی پر مبنی تھا۔ آیت 98۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے تھے، اس لیے آخرت میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یہ سب کے آگے آگے ہوگا اور سب کو جہنم کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا، خود بھی جہنم میں جا گھسے گا اور ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جائے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسی بدبخت کو ہوگا۔ سورہ مزمل کی آیت 16 میں فرمایا، پھر فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پھر ہم نے اسے سخت پکڑ لیا۔ سورہ نازعات کی آیت 21 سے 26 میں فرمایا، اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی، پھر دوڑ کر گیا، لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تم سب کا اعلیٰ رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں پکڑ لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ڈرنے والوں کے لیے بری عبرت ہے۔ بروں کی تابعداری کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ سورہ احزاب کی آیت 67-68 میں فرمایا، یہ جہنم میں دعا مانگیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تھا، انہوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کر دیا۔ اے ہمارے مربی، ان پر دگنا عذاب فرما اور ان پر زبردست پھٹکار ڈال۔ آیت 99۔ کافروں کے لیے دائمی عذاب و لعنت ہے، یعنی دائمی عذاب کے ساتھ ساتھ ان پر دائمی لعنت بھی ڈال دی گئی۔ دنیا میں بھی بروں کا ذکر برائی ہی سے کیا جاتا ہے، اور آخرت کی لعنت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ چونکہ یہ سردار دوسروں کو جہنم کی دعوت دینے میں آگے آگے تھے، اس لیے ان پر دوہری لعنت ڈال دی گئی۔ پھر فرمایا، جو انہیں انعام دیا گیا وہ برا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ فرمایا سورہ قصص کی آیت 4 میں، ہم نے انہیں جہنم کی دعوت دینے کے لیے پیشوا بنایا اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ غافر کی آیت 36 میں فرمایا، ان پر روزانہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی تو ان سے کہا جائے گا، اے آل فرعون، سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ آیت 100۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب۔ آیت 101۔ ترجمہ، یہ ان آبادیوں کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ فنا ہو گئیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ انہوں نے آپ اپنے پر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آ سکے، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اور ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 100 اور 101 کا تفسیر۔ آیت 100۔ ظالم بستیوں کے واقعات کی خبر دینا رسالت کی دلیل ہے۔ قوموں اور نبیوں کے واقعات کے بعد ارشاد ہے کہ یہ واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں چند بستیوں کے واقعات ہیں، جن میں سے کچھ آج موجود ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ آیت 101۔ یعنی ہم نے انہیں تباہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا کہ ہمارے رسولوں کو نہ مانا اور ان کی مخالفت پر ڈٹ گئے۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ کام نہ آ سکے، بلکہ ان کی عبادت نے اور بت پرستی نے انہیں قطعی جہنمی بنا دیا۔ فائدہ تو رہا دور، درکنار ان سے تو انہیں نقصان ہی پہنچا۔ یہ تھا سورہ ہود کی
آیت 91 سے 101 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔